بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الملقب طٰہٰ ویاسین ومولانا ابی القاسم آلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سورہ آل عمران کی آیت جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور یہ جامعہ تھا جس میں آپ مصروف ادا ہیں. یہ غم اس وقت پوری دنیا میں ایک ساتھ برپا ہے اور آپ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں. اس میں شامل ہونے کے لیے اور اس دھارے سے وابستہ ہونے کے لیے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. عزاداری بھی ایسی ہماری ایک ذمہ داری ہے. یہ ہمارے ذمے کسی نے ڈالا نہیں ہے، ہمارے گلے میں نہیں ڈالا ہے کسی، بلکہ یہ ادا خود ہماری ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کو جو محسوس کرتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں ذمہ داری ادا کی جاتی ہے. یہ فرش ادا آپ کو آواز دیتا ہے، آپ کو بلاتا ہے. اس ادا کی یہی ایک عظمت ہے کہ اس میں نام لے کر کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ آپ خود آتے ہیں. الگ سے کوئی بلاوا نہیں گیا ہے کہ آپ تشریف لائیے، بلکہ اعلان ہوتا ہے اور آپ سب اس اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے پہنچ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ مجموعے کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت جتن کرنا پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ آواز دیں اور کوئی بھی آ جائے. آپ بلا کے دیکھیے، یا آپ کا اپنا پروگرام ہو، اس میں آپ کسی کو بغیر دعوت نامے کے بلائیے. آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ بلائیے. پہلے سے کارڈ بھیجنا پڑتا ہے، دعوت نامے ایشو ہوتے ہیں. اعلان کر کے کوئی نہیں آئے گا. آپ جمعے کی نماز میں اعلان کرتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہے، بس آپ آ جائیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آ جائے گا. غیرت دار تو کوئی نہیں آئے گا. بے غیرت کوئی آ جائے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن یہ فرش عزائے حضرت سید الشہداء ہے کہ اس میں جو آتا ہے، جہاں آتا ہے، جہاں جگہ مل جاتی ہے، وہیں اپنے لیے عزت محسوس کرتا ہے. اب اس حرارت کی آپ ذرا تھوڑی سی قدر کریں. یہ کیسے ہوا ہے، کیسے ہے؟ اسی لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. قتل حضرت سید الشہداء سے مومنین کے دلوں میں کیسی حرارت پیدا ہوگی. لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں. یہ آپ چاہیں بھی تو آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی. یہ آپ سے وعدہ ہے، یہ آپ کا ایک وعدہ ہے کسی سے.
تو یہ آپ کو کھینچتی ہے، یہ بلاتی ہے۔ اب یہ کہ ہمیں اس میں کیسے آنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے خاندان کی کوئی یہ ریت نہیں ہے کہ ہمارے اجداد کا کوئی کام، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزاداری ایک تحریک ہے، اس وقت مومنٹ۔ آپ بیٹھنا بھی چاہیں تو یہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی، کیونکہ آپ کے سر ایک ذمہ داری آئی ہے، اور جو ذمہ داری کو محسوس کرتے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ تو عزائے حضرت سید الشہداء ہمارا کتنا بڑا ادارہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیا خرچ کرتے ہیں اور اس سے کیا واپسی ملتی ہے۔ ایسے سوچنے کو دین منع نہیں کرتا ہے، کبھی آپ سوچیں کہ کیا لفظ کہہ دیا، نہیں، دین قطعاً منع نہیں کرتا ایسے سوچنے کو کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی واپسی آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا ملتا ہے اس سے، کیا آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اس سے۔ دین منع نہیں کرتا ایسے سوچنے کو، دیکھیے معاف کیجیے گا، چونکہ یہ لفظ تھوڑا سا کچھ الگ سے ہے اس معنی سے جو ابھی تک آپ کو سنائی نہیں دیتی ہے، جو بھی آپ کو آواز نہیں آتی ہے ایسی، چونکہ ہمارے اس میں تھوڑا سا پریشانی ہے، اور یہ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم نے عقیدے کی جگہ عقیدت کو رکھ دیا ہے۔ عقیدت اور ہے، عقیدہ اور ہے، آپ سمجھ لیں یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں گے۔ عقیدہ اور ہے، عقیدت اور ہے۔ عقیدت کسی کو بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں نظام میں کتنے لوگ صرف بطور عقیدت شریک ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدہ ہوا ہے جو آپ کو اس طرح سے لاتا ہے کہ آپ کو کچھ ملے نہ ملے مگر آپ انہی کے ہیں۔ عقیدت مند کو ملتا ہے تو وہ رہتا ہے، نہیں ملتا ہے تو چلا جاتا ہے، لیکن عقیدہ یہ نہیں کہتا ہے آپ سے، عقیدہ آپ سے کچھ اور کہتا ہے۔ ملے تب ان کے ہیں، نہ ملے تب ان کے ہیں، یہ ہے عقیدہ۔ یہ اگر ہم میں یہ چیز، یہ حرارت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر عزاداری اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا تاثر ہے اس کا کہ آپ اس کو محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ کیا ہے عزاداری؟ یہ آپ کے ذمے کسی نے گلے میں ڈالا نہیں ہے، یہ آپ کے زبردستی، یہ آپ نے خود محسوس کیا ہے کہ ہمیں عزا میں جانا چاہیے، تو بس خالی ہمارے ذہن و فکر میں عزاداری ہونا چاہیے، عزا ہونا چاہیے۔ عزا کیسے پیدا ہوئی ہے، یہ عزا کہاں سے آپ کو ملی ہے؟ عزاداری تسلسل کربلا ہے، یہ الگ سے نہیں ہے کوئی چیز، یہ کربلا کا تسلسل ہے جو آپ تک پہنچا ہے۔ اس کو آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ تسلسل کربلا ہے عزاداری۔ اس میں ایک دن بھی ہم نے کہیں سے کٹ نہیں لگایا، اس میں ہم نے برابر اس کو محسوس کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مجلسیں کہاں ہوتی تھی؟ یہ انہی چھوٹی مجلسوں کا صدقہ ہے جو آج اتنی بڑی مجالس بنی ہے۔ یہ جو آج اتنا بڑا ہمارے پاس ہے، یہ فکر و نظر کا یہ اتنا بڑا مجمع، یہ انہی چھوٹی مجالس کا طفیل ہے کہ جب ہم نہیں کر پاتے تھے تو کرتے تھے۔ کس طرح کرتے تھے ہم؟ اس نوئیڈا جیسی اس جگہ پر اس کام کا ہونا، یہ اسی کا ایک شگوفہ ہے جو آپ نے اس وقت بھی باقی رکھا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے اس کو کریں گے، ہم جیسے بھی ہوں گے اس کو کریں گے۔ ہم یہاں تک آ گئے تو عزاداری ساتھ لے کے آئے ہیں۔ ہم یہاں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں سے ہم آئے ہیں تو عزاداری کو ساتھ لے کر آئے۔ بس اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں پیغام کیسے سکھے۔ اگر عزا کے ذریعے سے دین کی اصلاح ہوتی ہے اور یہ خالی رسم نہیں ہے تو پھر عزاداری بہت بڑے مقام کا نام ہے۔ اس سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے، اس سے ہم تک دین پہنچنا چاہیے۔ یہ خالی کوئی چٹخاروں کی چیز نہیں ہے عزاداری، یہ خالی کوئی رسم و رواج نہیں ہے عزاداری۔ اس سے ہماری دین کی ضرورت پورا ہوتی ہے، اس سے دین کا محاذ مضبوط ہوتا ہے۔
اگر دین کا محاذ اس سے مضبوط نہ ہو سکے تو آپ سوچیے پھر ہم کہاں ہیں اور ہم کیوں اس کو کر رہے ہیں. عزاداری کو صرف عزاداری رہنے دیا جائے. یہ عزاداری کیا چیز ہے؟ اس کو عزاداری رہنے دیا جائے بس. یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی صاحب کی نہیں ہے. ہماری جو عزاداری میں تھوڑا سا کہیں سے ایک چیز پیدا ہو گئی ہے جو ہمارے اس مومنٹ کو، جو اس تحریک کو تھوڑا سا نقصان پہنچا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بانٹ دیا. یہ فلاں صاحب کی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہے، یہ ان کے امام والے کی ہے، یہ ان کی انجمن کی ہے، یہ اس انجمن کی ہے. یہ انجمنوں کی نہیں ہے، یہ حسین مظلوم کی ہے. اسے بس حسین کی عزاداری رہنے دو، انشاءاللہ یہ پھر آپ کو بھی بچائے گی. اور آپ نہ ہو تب بھی عزاداری ہوگی. جب آپ نہیں تھے یہ تب بھی تھی. یہ آپ کی بقا کا سبب ہے، یہ آپ کی شناخت کا سبب ہے. آپ پوری کائنات میں اسی عزاداری سے تو پہچانے جاتے ہیں. اسے نکال دو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ جہاں تھوڑے ہیں تب بھی پہچانے جاتے ہیں. کیسے پہچان کیے جاتے ہیں؟ آپ تعداد سے نہیں پہچانے جاتے ہیں. آپ بہت زیادہ نہیں ہیں دنیا میں، اس لیے نہیں پہچانے جاتے. آپ صرف اس عزا کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے جو قوم اپنی پہچان کھو دیتی ہے پھر وہ کھو جاتی ہے. اسے کھونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہیے. تو آپ کہیں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک صلوات ارشاد فرما دیں. ہمیں اس عزا کو یہ سمجھنا چاہیے یہ ہمارے ہاتھ کہاں سے آئی ہے، یہ ہمیں کیسے ملی ہے. کوئی بڑی بھی دولت نہیں ہے. اس کے اہتمام اور بقا کے لیے بہت بڑا کام کیا گیا ہے. عزاداری شہادت عظمی حضرت سید الشہداء سے پیدا ہوئی ہے؟ نہیں. جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی تذکرہ انبیاء میں موجود تھا تذکرہ شہادت. اب آپ کو سمجھنا چاہیے یہ جب بھی تھا جب آپ نہیں تھے. ہم نے جب حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی تذکرہ انبیاء میں شہادت حسین علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ حضرت نوح کے تذکرے میں، حضرت آدم کے تذکرے میں، حضرت ابراہیم کے تذکرے میں، یہ سارے انبیاء کے تذکرے میں شہادت حسین کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ شہادت ہی وہ چیز ہے جس سے انبیاء کی زندگی میں بھی اور دین کی تبلیغ میں بہاریں پیدا ہوتی ہیں. اگر یہ شہادت عظمیٰ نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا یہ سب. وہ طولانی ذکر ہے لیکن تمام آدم علیہ السلام کے ذکر میں بھی ہے، نوح علیہ السلام کے ذکر میں بھی ہے. خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے لیے تشریف لے جانے جب کربلا کے میدان سے گزر ہوا تو آپ سرزمین کربلا پہ بیٹھ گئے. آپ ذمہ داری کا احساس کریں. بیٹھ گئے، گرد و غبار اڑانا شروع کیا اور یہ کہتے جاتے مالل حسین. میں نے حسین نے بگاڑا کیا ہے؟ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میرے حسین نے بگاڑا کیا ہے؟ اور روتے جاتے ہیں آپ اور بتاتے جاتے ہیں کہ یہاں محمد کے خاندان کے بچے یہاں شہید ہیں. یہ سب بتایا مولا نے. تبھی تو حسین شہید نہیں ہوئے، یہ اس سے پہلے. اس لیے آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ عزاداری یہ ہمارے ذمے کتنا بڑا پیغام ہے. بس میں بتاؤں گا ابھی آپ کو تھوڑا سا. ابھی میں تمہیداً، چونکہ یہ مسئلہ تھوڑا حساس ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں بچہ جوان کچھ اور سمجھ جاتا ہے اور آپ نہیں سمجھتے. کچھ ایسے ہیں جو آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں الٹا سیدھا. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے سمجھاتے ہیں. کیوں؟ کیا مجبوری ہے ہماری؟ کون سی پریشانی ہے ہماری کہ ہم ان سے الٹی سیدھی باتیں سمجھ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ آج کل بڑے عجب طرح کے مسائل آپ کے سامنے پیدا ہے. میں بس ایسی آپ سے مجلس کو خطاب کروں گا. میں بہت چیخنے چلانے کا عادی بھی نہیں ہوں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. چیخا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ مائک کیوں لگا ہے پھر؟
تو یہ چیخنے سے بچانے کے لیے تو تاکہ جو بات بہت چیخ کے کہی جاتی ہے نا اس کا تاثر نہیں ہوتا ہے کچھ، اس لیے اس سے بچانے کے لیے مائک لگایا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ آہستہ سے سنیں۔ بالکل ایسی میں آپ سے عرض کروں جیسے بارش ہوتی ہے کبھی تو بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اسے جھلا بولتے ہیں، وہ جہاں برستی ہے وہیں رک جاتی ہے۔ تو میں ایسے چاہتا ہوں جو بولوں میں آپ تک پہنچ جائے بس، اور جو بہت تیز دھڑ دھڑ بارش ہوتی ہے نا بہت زور سے، وہ وہاں نہیں رکتی، وہ بھی اور چلی جاتی ہے۔ ہمیں ممبر سے یہی ملا ہے، ہمیں اب تک ممبر سے انہیں نہیں دیا گیا جو سامنے ہوتے ہیں، ہم ساری باتیں ان سے کرتے ہیں جو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کا یہ نقصان پہنچ گیا۔ اب آپ کی آرزو آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے انہیں کچھ کہا جائے جو یہاں نہیں ہے، فائدہ بتائیے کیا ہے؟ مجھے تو آپ سے بات کرنا ہے، 5 مجلسیں میرے ذمہ ہیں کہ آپ سے بات کرنا ہے، اس لیے دین کو جو فروغ اس عزا سے ہوا ہے اس کو آپ محسوس کریں۔ ایک نکتے سے میں آپ کی اس بات کا آغاز کرتا ہوں۔ شہادت عظمیٰ سے پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ دین کے اوپر کون حاوی تھا، دین کو کس نے کیپچر کر رکھا تھا، کون لوگ تھے، کیسے تھے، وہ کہاں سے آ گئے تھے، وہ اس جگہ تک کیسے پہنچ گئے تھے جہاں وہ پہنچ گئے۔ بنی امیہ کا ایک آوارہ لونڈا منبر رسول تک پہنچ جاتا ہے، یہ کیسے پہنچ گیا؟ یہ معاشرے کی بزدلی کی علامت ہوتی ہے۔ جب معاشرہ بزدل ہو جاتا ہے تو پھر کربلا آ کے اس کو ابھارتی ہے، کربلا اس میں حرارت دیتی ہے، وہی حرارت ہے جو آپ کو کھینچ کے لاتی ہے۔ اس لیے کربلا بزدلوں کے بس کی بات نہیں ہے، عزاداری بھی بزدلوں کا کام نہیں ہے، عزاداری نکمے اور نکھٹو لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچو کہ عزاداری نکھٹو نکمے معاشرے کے بیکار اور ایسے لوگ عزاداری کو پر پکڑتے ہیں، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عزاداری منانے کی چیز نہیں ہے، عزاداری برپا کرنے کی چیز ہے۔ عزاداری منانے کو منائے تو تہوار جاتے ہیں، عزاداری تہوار تھوڑی ہے، یہ تحریک ہے، تحریک، اور جو تحریک سے وابستہ ہو جاتا ہے خود اس میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پانی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جوہر اور تالاب کا پانی ہوتا ہے جس میں حرکت نہیں ہوتی، اس میں حرکت نہیں ہوتی، اس میں جمود ہوتا ہے۔ جمود کا مطلب کیا ہے؟ جمود کا مطلب یہ کہ نہ وہ خود حرکت میں ہوتا ہے نہ کسی کو حرکت دے سکتا ہے، وہ پانی جامد ہوتا ہے۔ ایک پانی وہ ہوتا ہے کہ جو تحریک ہوتا ہے، نہر کا پانی، جب بہتا ہوا پانی، بہتے ہوئے پانی کا فائدہ یہ ہے کہ جو اس سے متعلق ہو جاتا ہے اس میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو جمود میں پنپتے، جو جامد ہوتے، جن میں حرکت نہیں ہوتی، اس پانی کے رہنے والے بھی الگ طرح کے ہوتے ہیں، کچھوے، کیکڑے، چونکے، اس ٹائپ کے لوگ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ کربلا اس جمود سے نکالنے کے لیے، کربلا کو کیکڑے اور کچھووں کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کو میڈک نہیں چاہیے، میڈک کی خالی ایک آواز ہوتی ہے بس، مطلب کچھ نہیں ہوتا اس کا، اور ہوتا بھی ہے تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے، میڈک ہی سمجھ سکتا ہے، اس کی ایک ٹر ہوتی ہے میڈک کی، ٹراتا بہت زور سے، بس خالی کان کو لگتی ہے اس کی ٹر، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لہٰذا اس عزاداری کو ٹر سے بچانے کی ضرورت ہے، خالی اس کو ٹر سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے شورائے کرام کا بھی حصہ ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایسے پیغامات دیتے ہیں جس کو کربلا نے کبھی کوئی جگہ ہی نہیں تھی اپنے لیے۔ میں بتاتا لیکن ہو سکتا ہے کوئی شاعر صاحب ہو، میں ان پر کسی پر بخدا اعتراض نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس قوم میں شاعری پنپنے لگے اس میں حقیقت نہیں پنپتی، اس لیے کہ شاعری کہتے ہی اس کو ہے جس میں مبالغہ ہو۔
نگار ہیں جو ادب شناس ہیں، جیسے الطاف حسین الطاف حسین غالب کی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس میں تنقید کے معنی میں وہ کہتا ہے یہ بات، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اچھا شعر ہوتا ہی جب ہے جب اس میں اچھا مبالغہ ہو، اچھا مبالغہ ہو۔ آپ دیکھیں اچھے شعر وہی ہیں کہ جو اچھا مبالغہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے بہت عظیم شاعر، بہت ان کا احسان ادب پر بھی کربلا میں بھی ان کی بہت بڑی بات ہے، میر انیس، ان کا اچھا شعر وہی ہوگا جس میں اچھا مبالغہ ہوگا، وہی شعر اچھا ہوگا۔ وہ کہتے کہ جو مچھلی بھی پانی کی اس سیخ پر آ گئی، جو پٹاروں کو تشبیہ دیتے ہیں، آئی جو سیخ ہے صلوات بھیج دے محمد ایک اسنا شریف بھی بھیج دیتا ہے صلوات تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ عزاداری ہم ذمہ داری ہم اسے کیوں کرتے ہیں، یہ ہمیں خصوصاً جوان نسل کو اس وقت پکڑنے کی ضرورت، تھامنے کی ضرورت ہے، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کربلا سے وابستہ رہیں، ہم امامت سے وابستہ رہیں اور اپنی ذاتی بنائی ہوئی باتوں کو دین نہ بنائیں بلکہ دین کو اس سے الگ رکھیں۔ دین محفوظ ہے، دین وہی ہے جو کربلا میں بچا ہے، حسین دین بچا ہے۔ سنتے ہیں ہم بہت سی باتیں خالی سنتے ہیں، نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کربلا میں کیا بچا تھا؟ دین بچا تھا۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ کون سی چیزیں دین ہے؟ دین کے یہ دو کنارے ہیں، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ ایسے ہی نا ہم نے آغوش سے یہی سنا ہے، پہلے دینیات سے ہم نے یہی سنا ہے۔ دین کے دو شعبے ہیں، ایک اصول دین اور دوسرے فروع دین۔ کہیں آپ سے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، تاکہ آپ کو یہ محفوظ رہ جائے۔ دین کے دو کنارے، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ مسلمان اور شیعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ان دونوں کناروں کے درمیان میں چلے۔ یہ دو کنارے ہیں، آپ جانتے ہیں اگر دریا کے کناروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کو تھماؤ بھی دیتے ہیں، بہاؤ بھی دیتے ہیں، اور اگر کنارے نہ ہو تو یہ پانی آوارہ ہے، پھر اپنی مرضی سے بہتا ہے وہ پانی کو اپنی مرضی سے بہنے سے روکنے کے لیے کنارے بنائے جاتے ہیں، کنارے تاکہ پانی کو بہاؤ بھی ملے، تھماؤ بھی ملے، اور یہ پانی وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک ضرورت مند رہتے ہیں۔ اور اگر کنارے نہ ہو تو پانی آوارہ ہے۔ پانی کو آوارگی سے روکنے کے لیے دو کنارے ہیں، ایک کا نام اصول دین ہے، دوسرے کا نام فروع دین ہے، تاکہ ہم ان کے درمیان میں ہو کے چلیں۔ بس اب یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جو ہم چل رہے ہیں وہ کناروں کے درمیان میں ہیں یا کناروں سے باہر ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، بہت میں معذرت کے ساتھ، دیکھیے میں چونکہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہیں نہیں جاتی تو آپ کو لگتا ہوگا یہ نہیں ہے، یہ باتیں نئی نہیں ہیں، یہ دین کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین کے دو کنارے، ایک کا نام اصول دین اور دوسرے کا فروع دین۔ اب ہمیں اس کے درمیان میں چلنا چاہیے تاکہ ہمارا دین بھی محفوظ رہے اور ہمارے اخلاقیات بھی محفوظ رہیں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے نہ کریں کام کو بلکہ دین سے پوچھ کے کریں۔ اگر ہم کرتے ہیں کام تو دین سے پوچھ کے کرنا چاہیے۔ عزاداری دین کا کام ہے یا نہیں ہے؟
تھوڑا بتائیں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ عزاداری دین کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو دین سے مت پوچھو، پھر جیسے چاہے دل ویسے کرو. اور اگر یہ دین کا کام ہے تو آپ کو دین سے پوچھنا پڑے گا. نماز دین کا کام ہے، آپ کس سے پوچھتے ہو؟ روزہ دین کا کام ہے، کس سے معلوم کرتے ہیں؟ حج دین کا کام ہے، کس سے معلوم کرتے ہیں؟ یہ عزاداری دین کا کام ہے نا، یہ کس سے پوچھیں ہم؟ انجمن کے صدر صاحب بتائیں گے، انجمن کے سیکریٹری صاحب بتائیں گے، نوح خان بتائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انجمن کے صدر صاحب سیکریٹری صاحب مجھے معاف کریں گے تو ان کو کسی کو ذاتی طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جس چیز پر دین کی حکومت ہونا چاہیے جب اس پر اس کی حکومت ہوگی جو دین نہیں جانتا ہے تو پھر دین ویسے ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں. میں بہت ہی آپ سے بہت صفائی کے ساتھ اور ایک ایسی سادی زبان میں کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک بھی یہ بات پہنچے. تو عزاداری دین کا کام ہے یا نہیں، پہلے یہ طے کر لیا جائے. اگر دین کا کام ہے اور دین سمجھ کے کریں گے تو خدا اسی پر اجر دے گا. اور اگر آپ نے اسے دین کا کام سمجھ کے نہیں کیا، سیکریٹری صاحب کا سمجھ کے کیا، معاشرے کا کیا، سماج کا کیا، تو ثواب پھر انہیں سے لینا. اگر دین کا کام ہے تو دین قبول کرے گا، جو وعدہ کرے گا آخرت میں اسے دین پورا کرتا ہے، اسے لینا چاہیے. اب یہ کہ اسے کیسے لوگ انجام دیتے ہیں، کون لوگ دیتے ہیں؟ جو دین کو واقعی نہیں جانتے. پھر وہ لوگ اپنی خواہشات کے ذریعے سے وہ کام انجام دے جاتے ہیں عزاداری میں جو دین نہیں ہوتے. اسے ہمیں خود اپنے آپ میں ماننے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. میرا آپ سے رشتہ صرف مذہب کا ہے اور بس، کوئی اور تو رشتہ نہیں ہے میرا، صرف مذہب کا ہے. اگر میں مذہب پہنچاتا ہوں تو اس رشتے کو باقی رکھتا ہوں، اور اگر مذہب نہیں پہنچاتا تو پھر آپ کا اور میرا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. میں چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں ویسے جیسے آپ سننے کے عادی ہیں، سب آتا ہے. یہ اتنی عمر میری ہے جو میں آپ کے سامنے سفید داڑھی سے بیٹھا ہوں، یہ مجلسیں پڑھتے پڑھتے ہی یہاں تک پہنچا ہوں. لیکن جب دیکھ لیا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آخرت میں جب آپ اور ہم پہنچے تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. اتنی مجھے فکر ہے اور اتنا ہی میرا آپ سے تعلق ہے تاکہ آخرت میں آپ کا میرا سامنا ہو تو آپ یہ نہ کہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. میں یہی چاہتا ہوں. باقی مجلس اب ساری عمر میری یہاں تک پہنچ گئی، اب کو اچھل کود کرنے کے دن ہے نہیں میرے. اول تو ممبر بڑی محترم جگہ ہے، عمر کوئی بھی ہو اس پہ اچھل کود کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ اہل بیت کا چھوڑا ہوا ایک دوسرا بہت بڑا پروگرام ہے ممبر. ممبر کیا چیز ہے؟ اگر اس سے پیغام نہ پہنچایا جائے تو یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، اور اگر اس سے پیغام اور دین پہنچایا جائے تو پھر یہ دین کی جگہ ہے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے. اس لیے کہ حضور نے غدیر میں ممبر ہی تو بنوا کے پیغام پہنچایا، ورنہ بلندی کے طور پر اونٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، گھوڑے پر ہو جاتے ہیں. ممبر بنا کے بتایا کہ ممبر وقت کا تقاضا ہے، ممبر سے پیغام رسانی ہوتی ہے، اس کا وہ مقام باقی رہنے دیا جائے. انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ممبر کے اوپر خود پورا ایک بیان میں آپ کو دوں گا. آج میں آپ سے اگر جاؤں تو کہ ہمیں اب سوچنا کیا ہے، ہمیں صحیح عزاداری کب ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ صحیح عزاداری ہمیں ملے گی جب تک ہم اس پیغام کو نہ سمجھ لیں کہ حضرت سید الشہداء مدینے سے کیوں نکلے تھے. یا تو ہم خود آپ ہی سے سرکار حسینی سے پوچھیں خود کہ سرکار آپ کیوں نکلے تھے، تو حسین نے کچھ بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا، یا اچانک بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چل دیا. آپ نے بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، جو وہ بتائیں کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں، آپ کو اسی فکر کے ذریعے سے عزاداری کو لینا چاہیے. سیدھی سیدھی بہت دو تجھے چاہو. آپ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ.
اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واصول مسیرت جدی و ابی. اس قدر جامع سرکار کا پروگرام ہے. شاعر فرماتے ہیں انما خرجتو، میں صرف اس لیے نکلنا ہوں مدینے سے طلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، تاکہ نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر دوں. کربلا اصلاح امت کا نام ہے. کتنے مانے کتنے نہ مانے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حسین کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے تھے. حسین کو کسی نے نکالا نہیں تھا. کبھی آپ یہ سمجھتے حسین کو مدینے سے کسی نے نکال دیا؟ کون نکال سکتا تھا مدینے سے؟ کسی کے باپ کا تھا مدینہ، ان کے جد کا تھا. وہ وہاں پیدا ہوئے تھے، ان کی ساری یادیں تھی. مدینہ تو نبی کہلاتا ہے. بنی امیہ کا مدینہ تھوڑی تھا، بنی ابو سفیان کا تھوڑی تھا، یہ معاویہ کا تھوڑی تھا. مدینہ حسین کا تھا. کون نکال سکتا تھا حسین کو مدینے سے؟ یہاں سے کربلا پیدا ہوتی ہے. تقاضوں کو پہچاننے کا نام کربلا ہے، اور تقاضا پذیر ہے عزاداری. یہ تقاضا پذیر ہے، یہ تقاضوں کو قبول کرتی ہے. کوئی کھسے پٹے راستے کا نام نہیں ہے عزاداری کہ جو انجمن نے ہماری کر دیا بس یہ ہر سال ہوئے گا. نہیں، جیسا سال ہوگا، جیسے حالات ہوں گے، عزاداری ویسے انجام دی جائے گی. آئیے تو حسین فرماتے ہیں میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. نیکیاں نہیں کی جا رہی ہیں میں ان کی تعلیم دوں، برائیاں سامنے آ رہی ہیں میں ان کو مٹاؤں. یہ حسین، یہ آپ تو سرکار ایسی امر بالمعروف کے لیے نکلے تھے جیسے میں یہاں کے بیٹھ کے کر رہا ہوں. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی سی بات نہیں. لیکن پھر بھی جو جانتا ہوں پتا، تو کس لیے نکلے؟ تاکہ اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح اور امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. امر بالمعروف جانتے ہیں، امر بالمعروف کا کام ہے نیکیوں کی ہدایت کرنا، نہیں عن المنکر. اگر معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں تو روکنا. بس اگر عزاداری کے ذریعے سے یہ دونوں کام نہ ہوں تو پھر عزاداری اپنے خط سے ہٹ جائے گی، اپنے طریقے سے ہٹ جائے گی. امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے چھوٹا دائرہ انسان کے گھر سے پیدا ہوتا ہے. گھر سے پیدا ہوتا ہے. آج آپ دیکھ نہیں رہے ہیں عزاداری کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ کے پاس تو خود موبائل ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ دیکھتے ہی کیا کیا اس کے اوپر ہو رہا ہے، کیا کیا آ رہا ہے. ویڈیو جناب قاسم کی شادی کا مسئلہ ہے، کس قدر بحران پیدا ہوا ہے، اس کیا کیا چیز کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں آپ کے پاس میسج آئے کہ نہیں آئے، آ رہے ہیں. کون بھیج رہا ہے؟ اگر یہ کوئی بھیج رہا ہے اور ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہمیں اتنی شناخت نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، تو مجھے بتاؤ 1300-1400 سال عزاداری کی شناخت کیا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ کون بھیج سکتا ہے؟ پہلے یہ دیکھیے آپ، کون بھیج سکتا ہے؟ ہمارے دو کنارے میں نے بتایا نا، اصول اور فروع، بس اس کے درمیان میں رہ کے چلنا دین ہے، شیعت ہے. اب اگر ایک چیز نہ ہمارے اصول دین میں ہے نہ ہمارے فروع دین میں ہے اور پھر بھی ہم میں پائی جاتی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس نے ڈالا ہے ہمارے دین؟ یہ کسی کی ڈالی ہوئی سازش ہے. اب اگر ہم اپنے اصول فروع کی تعلیم کے بعد یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے دین میں ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم نے اب تک کیا حاصل کیا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ ہمارا یہ ہے، شاید چھوٹا سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے. اگر ہم اب تک یہ پہچان نہیں کر سکے، یہ شناخت نہیں کر سکے عزاداری کے ذریعے کہ یہ ہمارے اصول اور فروع دونوں مرتب ہیں، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہمارے اصول دین اور فروع دین دونوں مرتب ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے ہم سے، یہ ہمارے اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سے کوئی کہتا ہے نماز پڑھنا واجب ہے مثلا،
تو ہمیں سوچنا ہوگا نا یہ ہمارے دین میں ہے یا نہیں ہے. یا آپ سے کوئی بھی کچھ کہہ دے. اور نماز پڑھنا واجب ہے یہ ہمارا دین کہتا ہے ہم سے. اب ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نماز کو ایسے پڑھو، ایک ٹانگ اٹھا کے پڑھو اور ایک ٹیک لو، اور وہ یہ کہتا ہے اس میں ثواب زیادہ ہے. مسئلہ تو ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے ہم سے؟ یا تو ایسے شروع کر دیں یا ہم یہ جانیں کہ یہ دین نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں داخل کی جاتی ہیں، اور وہ اس وقت کس طرح سے کی جا رہی ہیں؟ وہ عزاداری کے ذریعے کی جا رہی ہے، وہ نظر و نیاز کے ذریعے کی جا رہی ہے. نیاز کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ نظر کا جو قرآن نے کنسیپٹ بیان کیا ہے، جو قرآن پیش کرتا ہے، اس پہ اہل بیت کی عمل کی مہر موجود ہے. سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ. پورا سورہ دہر ہے، لیکن اس سے بھی ہمارے بحران پیدا ہو. نظر یوفون بالنظر، اہل بیت نظر مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ بچے بیمار ہوتے ہیں، حسن حسین علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں. جب بیمار ہو جاتے ہیں تو نظر مانتے ہیں کہ ہم 3 روزے رکھیں گے اگر بچے صحت یاب ہو جائے. اس نظر کا کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں بریانی کا ہے، پلاؤ کا ہے، زردے کا ہے، اور دوسرے کوفتے کباب کا ہے، اور شیر مال کا ہے، اور اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، کبھی آپ یہ کہتے ہو غلط کہہ گئے، لیکن صحیح بات ضرور بتاؤں گا. اور حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، ان کی والدہ گرامی جناب فاطمہ نظر مانتی ہیں. ان سے زیادہ کوئی دین کو جانتا ہے؟ جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اب کہیں سے ادھر سے رقع آ جاتا ہے، کہیں سے پرچہ آ جاتا ہے کہ ایک مومنہ نے ایک نظر مانی اور اس نے نہیں پوری کی تو گھر میں آگ لگ گئی. لیجیے، دین ایسا ہی ہے، دین ہے ایسا. دیکھیے آپ بس اتنا کہہ سکتے ہیں مجلس نہیں چلی، اس کے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور بہت بڑا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اگلے سال کو مت بلاؤ. تو اس سال بھی بلا بلایا تو نہیں آیا، بلا اگلے سال بلائیں گے تو میں یہ بھی نہیں کہتا نہیں آؤں گا، لیکن میں دین نہ بتاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں دین نہ بتاؤں. یعنی مریض کے ڈر سے ڈاکٹر میٹھی میٹھی دوائیں دینے لگے تو یہ مریض کو ٹھیک کر دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے بس. میں یہ نہیں کہہ رہا جو میں کہہ رہا ہوں سب مان لیں گے اس کو، نہ، میرا یہ بالکل نظریہ نہیں ہے. اس خواب میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن ہاں اپنے فریضے سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ نظر مانی، مولا کائنات نے مانی، حسن حسین نے بھی مانی. قرآن میں پورا سورہ دہر میں اس کا سارے کا سارا تذکرہ موجود ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ مول صاحب بتا دو، کوئی اور بتا دیں. قرآن پڑھیے، اس میں یوفون بالنظر، اہل بیت جو نظر مانتے ہیں اسے وفا کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کھچڑے کی دیگ اتار رہے ہیں، لیکن جو سوتے میں بھی تب ہوشیار ہو کہ آپ کو دیکھے اپنے آپ کو نہ دیکھے. یہ خواتین میں ہماری زیادہ ہو جاتا ہے، چونکہ خواتین کو بہت آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے. ان سے ایک کوئی عورت آگے یہ کہہ دے اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حلیم کی ایک دیگ اتار رہی ہے، خواب میں دیکھا. اب دیکھیے اپنے لیے نہیں دیکھا، یہ دوسرے کے لیے دیکھا. جو اتنے جاگتے میں بھی سوتے میں بھی اتنے ہوشیار ہوں کہ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے دیکھے. اچھا وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ یہ حکم خدا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں. خواب سے کبھی دین طے نہیں ہوتا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. دین خواب سے طے نہیں ہوتا. دین طے ہوتا ہے نبی کے، قرآن کے، اللہ کے حکم سے. وہ ہم یہ ڈھونڈیں کہ حکم خدا ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں کربلا میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ عزاداری کے نام پہ یہی ہو رہا ہے.
میں نے دیکھا ہے تم جو مجلس کر رہی ہو بہن، وہ تم نے یہ میں نے دیکھا کہ تم شیر مال بانٹ رہی ہو. یہ ازاداری میں قدر دود ہے. ازاداری کو اتنا سستا کر کے کرو تاکہ غریب سے غریب بھی کر سکے. واہ 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 سبحان اللہ. ازاداری کو مہنگا نہ بناؤ، سبحان اللہ. اتنا سستا بنا کے کرو کہ چونکہ حضرت سید الشہداء کا حق ہر امیر و غریب کی گردن کے اوپر ہے، اگر وہ اسے پورا کرنا چاہو تو پورا کر سکے. واہ 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 واہ. تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پھر آئے گا نہیں کوئی، تو یہی تو موقع ہے پہچاننے کا کون ہے ازاداری. واہ 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 سبحان اللہ. یہ تو موقع ہے ازادار کو پہچاننے کا کہ نہیں آئیں گے. کوئی ضرورت ایسے ازاداروں کی ازاداری کو نہیں ہے کہ ابا نہ ملے تو آئیں گے. واہ 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 سبحان اللہ. آپ صحیح دین کو بچانے کی کوشش کریں. تو بہرحال دیر تو مجھے کچھ یاد نہیں رہا، میں کب بیٹھا تھا ذرا بتا دیں. کتنا ہو رہا ہے؟ بہت ٹائم ہے. نہیں بہت والی بات میں تو نہیں آؤں گا. خیر پہلی دفعہ یہی تھوڑی آیا ہوں. دین مکمل ہے یا نہیں ہے؟ دین مکمل ہے. غدیر میں ہونا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کامل ہو گیا. اب کوئی نیا حکم خدا نہیں آئے گا. جو دین آنا تھا وہ سب یہ بالکل قرآن کہہ رہا ہے. میں کیا کہوں گا اس کو؟ مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے کچھ کہہ سکے. تو اب یہ ہے کہ جب دین سارا آ چکا اور اب کوئی نیا حکم خدا نہیں آئے گا، اس لیے کہ فرشتہ ہمارے نبی پر آخری نگاہ ڈال کے وہی والا فرشتہ یہ کہہ کے جا چکا کہ اب نئی کوئی وحی نہیں آئے گی، ساری وحی آ گئی پہنچ گئی. تو ہمیں تھوڑا سا دین کو اپنی چیستان کے طور پر لے جائیے. سمجھنا چاہیے کیا ہے. ہماری ذاتی کوئی خواہشات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین کو ان سے لینا چاہیے جو دین میں ذمہ دار ہیں، جن کو دین میں چھوڑا گیا. جب ہم نبوت کے بعد ہماری امامت کے بعد ہمارے وہ جن کو امام نے انہیں سے لینا سمجھنا چاہیے. اب یہ کہ سامراج کی یہ سازش تھی کہ انہی کو بے اثر کر دو ان کے بیچ میں، اور جب وہ مراجع کرام بے اثر ہو جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے گندے منہ، چھوٹی چھوٹی گندی زبانیں جو نکلنے شروع ہوں گی، تو پھر انہیں کہنا شروع کریں گی جن کے پاس ان کا کوئی پاور نہیں ہے، جو دین کو غیبت میں بچانے کے ذمہ دار ہیں. جب ان کے اوپر ادھر سے حملے ہونے لگیں گے تو کربلا کمزور پڑ جائے گی. آپ یقین کریں، حبیب ابن مظاہر کا کربلا میں بلانا خود یہ بتاتا ہے. بس ایک ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین دینے کی کوشش کریں. یہ آپ کی ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسے اچھا گھر دے کے جانا. گھر میں اسباب زندگی، کولر، فریج اور بہترین پنکھے اور عیش و آرام کے بیڈ وغیرہ یہ دے کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی انہیں دین دے کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی میں تو بات کہہ چکا. اور خصوصاً عورتوں کو ضرور دین دینا یہ حدیث میں ہے. اگر تم نے انہیں دین نہیں دیا تو یہ اپنا خود بنا لیں گے. یہ آپ کی محتاج نہیں ہے دین میں، یہ خود کفیل ہو جاتی ہے. اب دیکھو جو ان کی ذاکرائیں ہیں، جو ان کی ذاکرات آتی ہیں، کیا کا طوفان توڑتی ہے اللہ کی پناہ. اور یہ خالی اس میں نعرے لگاتی ہیں چونکہ ان میں اتنا شعور نہیں ہے، اتنی تعلیمات نہیں ہے. تو ان کو دین دینا چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں اور تعلیم دیتے ہیں دین کی تعلیم دیں. تنظیم المکاتب جیسا ادارہ ہمارے قوم میں موجود ہے. سنڈے بھی چل سکتا ہے، سنڈے سیٹرڈے چل سکتا ہے. ایسا چلنا چاہیے. ہم کتنا خرچ کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کے پر، دین کی تعلیم پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے. یہ ہم سے پوچھا جائے گا. یہ اولادیں ہماری گود میں اللہ کی امانتیں ہیں.
یہ اللہ کی امانت ہے، خود میں بچہ جو ہے. بس تو میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں نکلے یا سمجھ لیں تو آزاداری مستحکم ہو جائے گی. کسی نے نہیں نکالا حسین، یہ غلط ہے کہ آپ کو نکالا کسی نے، بلکہ حسین دین بچانے کے لیے نکلے، دین اقتدار کو بچانے کے لیے نکلے، ویلوز کو سلامت کرنے کے لیے، تاکہ دین باقی رہے تو اپنی حدوں پر رہے. مدینے سے نکل گئے، نکالا کسی نے نہیں. البتہ کچھ لوگ تھے جو حسین کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیے. بس ایسے تھے یا نہیں تھے مدینے میں؟ ایسے تھے. کئی عبداللہ نام کے لوگ تھے جو حسین کو روک رہے تھے. بس عبداللہ ابن عمر تو خلافت کا لڑکا، یہ تو خلافت کا لڑکا تھا بھائی. عمر تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نہ جائیں گے حسین سے، آپ یہی رہیے مدینے میں مثلا. اور یہ کہتا تھا حسین کو سمجھا کے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو امام کو مشورہ دے وہ شیعہ تو ہو ہی نہیں سکتا. امام وہ ہوتا ہے جس کی قیادت میں امت چلتی ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا یہ کون لوگ تھے. کاپنا چاہیے بس. اور پھر کہا کہ آپ مسجد میں، مسجد نبوی آپ کی نانا کی جگہ ہے، اس میں بیٹھیے آپ، خالی نمازیں پڑھتے رہیے. یعنی امت سے منہ پھیرا کے کعبے کی طرف منہ پھیر لیجیے، امت کچھ بھی کرتی رہے. بس امام ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ امت سے ہی منہ پھیرا کے نکل جائے. امام کی ذمہ داری ہوتی ہے امت کی قیادت. تو حسین نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ یہی کہہ رہے تھے. اور بات معلوم کیا کہا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ بس ادھر کو منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، دبا دب نیت کر کے. آپ کچھ نہیں کہیں گے تو یزید بھی آپ سے کچھ نہیں کہیں. اب حسین کا جواب دیں گے. امام فرماتے ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے مجھ سے کچھ کہنے والا؟ یہ تو مجھے پوچھنا ہے نا اس سے وہ کیا کر رہا ہے دین میں پوچھوں گا اس سے جا کے. تو حسین مدینہ چھوڑتے ہیں جا کے تاکہ پوچھے وہ کر کیا رہا ہے. دین اس کے باپ کا تھوڑا ہی ہے، دین میرے نانا کا ہے. مجھے پوچھنا ہے اس سے دین میں کیا غدر خون مچا رہا ہے. اس لیے حسین مدینے سے نکلتے ہیں. اور یہ چھوٹا کام تو نہیں تھا، یہ میں بھی جانتا ہوں، وہ سب جانتے ہیں، تاریخ جانتی ہے. یہ بہت بڑا کام تھا نانا کے مدینے کو چھوڑنا، جہاں حسین کی یادیں تھیں. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ، اتنا چھوٹا کام نہیں تھا کہ حسین مدینہ چھوڑا ہے، ان کی پوری یادیں وہاں تھیں. ایک بات جو آپ کو بہت اہمیت سے یاد رکھنا ہے کہ حسین چاہتے تو یہیں رہتے. نانا کی کتنی بڑی درگاہ تھی. نانا کا مزار کوئی چھوٹی درگاہ تھی، ساری درگاہیں اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے. مسجد نبوی جس میں نانا کا مزار تھا کوئی چھوٹی موٹی جگہ تھی؟ اگر وہیں بیٹھ جاتے حسین مثلا، چڑھاوے لیے جاتے. کتنے آج سجادے عیش کر رہے ہیں درگاہوں پہ. اجمیر چلے جائیے، کلیئر چلے جائیے، نظام الدین چلے جائیے، اور کتنے ہیں. حسین اسی نظام کو توڑنے کے لیے نکلنا چاہتے تھے تاکہ خانقاہی دین نہ بن جائے. دین میں خانقاہی نظام کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے. اس لیے حسین وہاں سے نکلتے، ورنہ حسین وہیں بیٹھ جاتے، چڑھاوے آئے جاتے، کھائے جاتے، پکائے جاتے معاذ اللہ، تو کچھ بھی نہ ہوتا، ان سے کوئی کچھ نہ کہتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری جمود کو توڑنے کا نام ہے، تحریک کا نام ہے. نکلو یہاں سے. اسی لیے حسین ایسے نہیں چلے گئے. آئے جس 3 دن تک حسین پریشان رہے، بہت مضطرب رہے. نانا کی قبر پہ آتے تھے، فریاد کرتے تھے نانا میں جا رہا ہوں. اور جب تیسری صبح کو حسین آئے، دیکھیں بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے مصنف اور عالم کا فضل نقل کرتے ہیں. سید العلماء نے لکھا ہے
کہ حسین صبح عاشور اتنے مضطرب و پریشان نہیں دکھائی دیے جتنے اس صبح کو ہوں گے جس کو حسین مدینہ چھوڑا. سمجھ یہ کرنا اور چھوڑتے ہیں تو نانا کی قبر پر آتے ہیں. ان کا نانا میں جا رہا ہوں. یہ کہتے کہتے حسین نانا کی قبر پر لیٹ گئے اور سینے سے لگا لیا قبر. اور بس جو حسین مسترد تھے لیٹے قبر پر اتنے پرسکون ہو گئے کہ نیند آ گئی. نیند آئی تو دیکھا خواب میں نانا آئے. کہتے بیٹا چلو میرا دین تمہیں آواز دے رہا. سمجھے عزاداری دین داری کا نام ہے. عزاداری دین پہچاننے کا نام ہے. عزاداری میرے نانا نے کہا کہ میں تمہیں میرا دین پکار رہا ہے. چلو ابا چلو ابا چلو زینب سب کو لے لے. یہ قافلہ چلتے تھے. حسین وہاں سے نکل کے مسجد نبوی میں آئے. نمازوں کی صفوں کے بیچ میں آئے. شہید مطہری لکھتے نمازوں کی صفوں کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور سید الشہداء نے امام حسین نے کہا چلو اٹھو یہ نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یہ نمازوں کو بچانے کا ہے. آؤ میرے ساتھ چلو بچانے. سمجھ رہے کیا سب جوڑا یہ دین بچانے کا وقت ہے. یہ نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں. آؤ چلو میرے نانا کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے. جسے چلنا تھا چلے. اور لوگ بے روح نمازیں پڑھتے ہوئے صفوں میں بیٹھے گئے. محمد کا لال چل دیا. وہاں سے نکل کے حسین مکے میں آ گئے. مکے میں آ گئے. حج کے دن آ گئے. اور پھر حج کو حسین اب مکہ بھی چھوڑتے تھے. اور سمجھ رہے ہیں کہ عزاداری کیا ہے. عزاداری تقاضا پذیر ہے. یہ تقاضے کو قبول کرنے والی ہے. کربلا حسین نے چھوڑا ہوا تھی. مکہ بھی 2 دن باقی رہ گئے اسی حج میں. اور پھر حج کو 10 کو تو حج ہو جاتا ہے نا. اور حج کو حسین نے مکہ چھوڑ دیا. چھوڑا تو نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آئے کئی لوگ عبداللہ جیسے. عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس. یہ فیملی کے آدمی تھے نا, خانوادے کے تھے. انہوں نے کہا کہ فضل رسول میں نے سنا آپ جا رہے ہیں. کہ ہاں میں جا رہا ہوں. تو کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ حدود حرم کے اندر ایک بالش اندر بھی قتل ہو تاکہ حرمت کعبہ برباد نہ ہو. دیکھ رہے ہیں حسین کس اقدام کی طرف جا رہے ہیں. کیا چیز جا رہے ہیں. عزاداری بھی ایسی ہی ہے. حسین وہاں سے چل گئے. میں نہیں چاہتا کہ حدود حرم کے ایک بالش قتل تاکہ حرمت کعبہ برباد نہ ہو. جو جیسا ملتا رہا حسین اسے ویسے جواب دیتے. آخر میں عبداللہ ابن عباس آئے. ان کا سنا فضل رسول آپ جا رہے ہیں. کہاں میں جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہیں؟ کعبہ ادھر سے کوفے کی طرف جاؤ. کہ وہاں نہ جائیے, وہاں نہ جائیے, یہاں چلے جائیے, ادھر چلے جائیے, ادھر چلے جائیے, کہیں اور نکل جائیے, یمن چلے جائیے. یہ کہا لو سر کا لے میں جا رہا ہوں. مجھے میرے نانا کا دین آواز دے رہا ہے. تو کہا کہ سیدانیوں کو ساتھ لے جائیے. اب یہ بات جو تھی یہ راستے میں بتانے کی نہیں تھی. حسین خیمے میں لے آئے. میں ختم کرتا ہوں. اب حسین خیمے میں لے آئے, گھر میں لے آئے, بیٹھ گئے. سیدانیوں کو پس پردہ بٹھایا, پردہ کیا. پیچھے سیدانیاں بیٹھی. حسین لے کے عبداللہ کو بیٹھ گئے. بات ہوتی رہی. بات ہوتے ہوتے عبداللہ نے یہ کہا کہ انہیں سیدانیوں کو نہ لے جائیے. دیکھیے مسائب بھی میں گھر کے نہیں پڑھ پاتا ہوں. یہ میری کمزوری ہے. میں سیدھے سیدھے سچے مسائب جو سمجھ میں آتے وہی پڑھتا ہوں. آپ نہ روئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ رونے میں آپ کا بھی گھاٹا ہے. میرے سے کیا تعلق ہے اس بات کا. لیکن سارے لیکن رونے کے لیے کسی بہت بڑے مسائل کی ضرورت نہیں ہے. بس اہل بیت سے رابطے کی ضرورت ہے. زینب کے جذبات سمجھ لو, آپ سوچو. جو زینب مدینے سے چلی تھی تو 2 بیٹوں کو لائی تھی. کیوں لائی تھی؟ تاکہ بیٹوں کو قربان کر کے بھیا کو بچا. یہ ہے کربلا کے جذبات. بیٹھ گئے. عبداللہ نے کہا کہ انہیں سیدانیوں کو نہ لے جائیے. تو کہا کہ میں حالات دیکھ رہے ہیں, اب دیکھیں غور کریں.
فکر سے حاصل ہوتی ہے. کہا کہ میں یہاں انہیں کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ رسول زادیوں پہ ایسا وقت آ جائے کہ انہیں بھی پناہ نہ ملے اور میں کس میں چھوڑ کے جاؤں؟ کہا کہ بس یہ پس پردہ سے جناب زینب کی آواز آئی اور وہ للکار کے کہا عبداللہ یہ کیا میرے بھائی کو تعلیم دے رہے ہو تم؟ جاؤ کربلا تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، جاؤ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بھائی کو چھوڑ دوں گی؟ میرے بھائی کو یہ تعلیم دے دو کہ زینب کو چھوڑ دے؟ میں کیسے چھوڑ دوں گی؟ اس لیے کہ میری اماں نے وصیت کی تھی، کوئی مسئلہ میرا تھوڑا ہی ہے. اماں نے کہا تھا زینب اگر کبھی حسین جائے تو اکیلا نہ جانے دینا، حسین کے ساتھ جانا. بس ابھی عبداللہ جاؤ، تم جاؤ، یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں. عبداللہ چلے گئے. حسین کربلا میں آ گئے. 2 تاریخ کو والد کربلا ہو گئے، وہ چل چکے. جب والد کربلا ہوئے حسین تو 9 محرم آ گئے، شب عاشورہ بھی. حسین کے خیمے کے چاروں طرف جا رہے ہیں. چلتے چلتے زینب کے بہن کے خیمے کے قریب آ گئے. بہن کے خیمے کے قریب آئے تو دیکھا بہن بیٹھی ہے، اداس ہے، اداس ہے. حسین بیٹھ گیا کہ بہت دیر بھائی بہن میں باتیں ہوئی. شہید مطہری لکھتے بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی. اور جب بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی کہ زینب نے کہا بھیا آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ صبح کو شہید ہو جائیں گے. حسین نے کہا بہن کہ جب بازار شہادت گرم ہوگا تو تمہارا بھائی شہید ہو سکتا ہے. سمجھیے کربلا، میری ماں بہنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا اپنی رسمیں نہ اس میں ڈالو. کربلا ایک حقیقت ہے جو زینب سمجھا گئی ہے. وہ اتنا کہا اور زینب غش کر گئی. زینب غش کر گئی. یہ سن کے کہ بھیا شاید شہید ہو جائے، زینب غش کر گئی. جو یہ نہ برداشت کر سکے کہ بھیا شہید ہو جائے گا، اسی زینب نے تو بھائی کا لاشا دیکھا. زینب میں ہوش ہو گیا. حسین نے تدبیر کی، آجائے نے تدبیر کی، ہوش میں لائے. جب ہوش میں لائے تو بس حسین نے فکرہ کہا بہن اگر یوں بے ہوش ہوگی تو سید سجاد کے ساتھ ہو جائے گی. کربلا پروگرام ہے، حادثہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے. کربلا کہا سید سجاد کو لے کے کون جائے گا؟ سید سجاد بیمار نہیں تھے. انہیں جو عابد بیمار کا نام دے دیا ہے وہ چند گھنٹے کی بات ہے بس. وہ تو سید سجاد عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے. کبھی انہیں عابد بیمار مت کہا کرو. وہ ایسے نہیں تھے، وہ بہت جری دلیر بہادر تھے. اس میں علی کا لہو تھا ان کے اندر. یہ تو وقتی چیز تھی جو مسئلہ دلائی تھی. اور بس حسین نے ہوش میں لایا. کہا بہن ایسا کیسے ہوگا؟ پھر سید سجاد کیسے جائے گا؟ اب نہیں کوئی روایت بتاتی کہ زینب کو غش آیا. سنو جو خبر شہادت سن کے بے ہوش ہو جائے. اس نے بھائی کا لاشا دیکھا. جب 12 محرم کو اسیر ہو کے چلے نا تو آپ نے دیکھا کہ کیا مطلب تھا. ظالموں نے ادھر سے اتارا جدھر لاشیں پڑے گئے. سید سجاد کے چہرے پر ایک عجیب کرب ہے، عجب بے چینی ہے. زینب نے سید سجاد کے چہرے کو دیکھا. کہا بیٹا کیا اپنی جان دے دو گے؟ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہا چھوٹی اماں انہوں نے اپنے لاشیں نجس دفن کر دیا، میرا بالا پڑا. جس کا بیٹا ہو باپ دفن نہ ہو لگتا تھا جان نکل جائے گی. زینب نے سنبھالا. کہا بیٹا چلو ابھی تو آگے جا کے واپس آنا ہے، ابھی بھیا کا پیغام پہنچانا ہے، ابھی کربلا جا کے بتانی ہے. ابھی چلو. سید سجاد چلے. بس یہ غم ایسا نہیں تھا کہ بہت چھوٹا تھا. زینب کے لیے بہت بڑا تھا یہ غم. مگر بھائی کی وصیت اور کربلا میں جس شجاعت و بہادر کی ضرورت تھی وہ زینب نے بتایا اور قافلے کو لے کے چلی گئی. زینب شام سے چھوٹ کے مدینے چلی.
جب مدینے پہنچی تو بابا کا نانا کا مزار سامنے آیا اور جا کے قبر نبی پر گرا دی. کہا بابا نانا میں آ گئی, آپ کا دین تو بچ گیا, مگر اماں کا کنبہ ادھر گیا. یہ کہہ کے جناب زینب نے ایک فقرہ کہا, بابا میں کیا بتاؤں نانا, اگر بتاؤں تو یہ زمین کانپ جائے. ہر غم برداشت ہے, ایک غم نہیں ڈھونڈتی نانا. جب یہ ہمیں کربلا سے لے کے چلے تو اس طرح سے لے کے چلے کہ جیسے میں حسین کی بہن نہ تھی, حسین میرا بھائی نہ تھا. میں بھیا کو دیکھتی رہی, میں ادھر سے گزر گئی. یہ غم میرے دل کو الہی بحمد الزہرا ابھی ہاں وہ بال معبود نعمت پر رحمت نازل فرما. تیرے پیارے کے عزادارے کو غم نہ دل آقا کا مسیح حجت آخر کا واسطہ, نبی آخر کا واسطہ, آخری کتاب کا واسطہ, آل محمد کی شہادتوں سیادت و شرافتوں کا واسطہ, تمام مومین جہاں کہیں آباد جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. معبود اس دین کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ہمیں محسوس کرنے کی قوت عنایت فرما. اب زیادہ آزمائش نہ فرما, حجت آخر کے زبان میں تاجیل ہمیں ان کے ناصروں میں شمار. معبود تمام مسلمانان جہاں, خصوصاً شیعان جہاں جہاں کہیں بھی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. الہی بحق الزہرا ابھی ہاں وہ پالے ہاں اپنی ماتم میں